अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। 6 दिसंबर को सुबह 9:30 पर एक लड़का अपनी मोटरसाइकिल पर रूटीन के मुताबिक काम पर जा रहा था। रास्ते में इसको इसके साले ने, इसके 2 साले हैं और एक ससुर, ये 3 लोग आते हैं और इसको रोक लेते हैं और जनाब रोकते सार इसे काबू करते हैं। इसकी आंखों पर वार पे वार करते हैं छुरी से, आंखें जाया करके वहां से भाग जाते हैं और शदीद बुरी हालत में यूं अस्पताल इसको दाखिल कराया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि तस्वीर मैंने देखी हैं, देखी नहीं जाती, मुझे पॉलिसी अलाउ नहीं करती, वरना मैं आपको दिखाती। मेरी तो ये सबसे पहले दुआ है कि अल्लाह ताला इसको सेहत दे और इसकी बेनाई जाया ना हो। आंखों वाला जब अंधा होता है, जब उसको दिखता नहीं है, तो वो पल पल जितनी जिंदगी है उतनी पल 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 अजियत काटता है। इस हवाले से एक एफआईआर दर्ज हुई है। जो मजरूब है, इसका जो सगा भाई है, उसके साथ मेरी फोन पर बात हुई है बड़ी तफसील से और उसने मुझे बैकग्राउंड की स्टोरी सारी बताई है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है। अब एक ससुर है, 2 साले हैं, आंखें जाया करते हैं अपने ही बहन के शौहर की, अपनी बेटी के शौहर की। क्यों? क्या नफरत और क्या शिद्दत, और आंखें ही क्यों निशाना बनाई, वहीं पर क्यों बाकायदा तौर पर वार किए। इसकी डिटेल्स ये हैं कि ये वकुआ पेश आया है मंडी बहाउद्दीन में, इलाका है शहीदा वाली, रिहायशी यहाँ का है लड़का और नाम है इसका अली हैदर। अली हैदर की उम्र की बात करें तो लगभग कोई 29-29 साल इसकी उम्र है। अब अली हैदर एक लड़की को बहुत पसंद करता था, उस लड़की का नाम किंजा रानी है और किंजा भी अली को बहुत पसंद करती थी। 8 महीने तक एक दूसरे के साथ गुफ्तगू बातचीत चुपके चुपके करते रहे और फिर ये सोचा कि चलें अब अपने अपने घर वालों को बताते हैं और शादी करते हैं। अली हैदर की फैमिली ने जैसे ही सारी बात सुनी तो मुस्कुरा कर कहे ये तो खुशी की बात है, हमें कोई इतराज नहीं, हमें कबूल है। अब किंजा की बात करते हैं। किंजा के घर वाले शदीद गुस्से वाले थे। किंजा ने बात अपनी माँ से की और वालदा को बताया कि मैं इस तरह से पसंद करती हूँ एक लड़के को, उसका नाम अली हैदर है, माँ वो भी मुझे पसंद करता है, मैं शादी करना चाहती हूँ, आप अब्बा से बात करें। किंजा की फैमिली में कौन कौन है जरा सुन लें। किंजा की फैमिली में जनाब वालिद साहब हैं, शबीर शाह उनका नाम है, 2 भाई हैं, एक का नाम है सोनी शाह और दूसरे का नाम है अली अकबर शाह। ये 3 मर्द है इस घर के। किंजा की माँ कहती है तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे भाई और तुम्हारा बाप कितना गुस्से वाला है। कहती है मुझे पता है, पर अब बात तो करें, शायद मानी जाए अम्मा, कोशिश तो करें। माँ बात करती है। अब माँ जैसे ही अपने शौहर से बात करती है, यानी किंजा के वालिद से, तो वो आगे से कहते हैं तुम्हारा दिमाग ठीक है, भूल गई हो हमारी फैमिली की वो लड़कियां जिन्होंने पसंद का इजहार किया, पसंद की शादियां की, मैं उनको पूरी बरादरी के सामने जलील करता हूँ, और तुम मेरी बेटी के मुतल्लिक मुझे क्या कह रही हो कि इसकी शादी कर दो, ये लड़के को पसंद करती है। दिमाग हिल गया तुम्हारा भी। उसके साथ साथ मैं तुम्हें बता दूं, ये बात बाहर निकली तो मैं जलील हो जाऊंगा, मेरी इज्जत कुछ नहीं रहनी बरादरी में, ये बात यहाँ खत्म हो गई है। पास भाई भी खड़े हैं। फौरन से भाई क्या कहते हैं सुने। कहते हैं हमारी इज्जत बर्बाद करनी है क्या? आज ये बात यहाँ खत्म। दोबारा किसी ने इसका जिक्र किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई लड़का तलाश करो, करो इसकी शादी, इसे शादी का बड़ा शौक हो रहा है। ये कहा भाइयों ने, ठा दरवाजा मारा घर से बाहर। अगले दिन अली हैदर के घर पहुंच गए दोनों भाई और जाकर अली हैदर से ये कहा कि दोबारा हमारी बहन की तरफ तुमने देखा, तेरी ऐसी की तैसी तुझे मार देंगे, खबरदार हमारी बहन के पीछे आया, तेनू पता नहीं साडा असी गैरत ते बंदा मार देने आ। तेनू समझ आ गई? नहीं आई ते अगली बारी होर जुबान से समझावांगा। क्या कह निकल गए। अब जनाब किंजा फोन करती है अली हैदर को और कॉल करके बताती है कि मुकर गए हैं, इन्होंने इनकार कर दिया, सुनना भी नहीं चाहते ये बात, शादी तो बड़ी दूर की बात है। अली हैदर दुखी होके कहता है मेरे घर वाले तो मान गए थे, और फिर कहता है कि किंजा तुम्हारे भाई आए थे, आके मुझे कत्ल की धमकियां देकर गए हैं, मेरे घर ऊंची ऊंची तमाशा लगा कर गए, बेइज्जती करके गए हैं मेरे घर आके। अब ये दोनों मिलकर फैसला ये करते हैं कि शादी अगर करनी है तो वालदैन फैमिलियों के साथ नहीं होनी, क्योंकि किंजा के घर वाले बहुत डांटे हैं, अड़ियल है। अब ये निकाह होगा तो घर से भाग कर होगा। और फिर उसी रात किंजा घर से भाग जाती है और सुबह होते सार अदालत में जाकर ये दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और फिर अदालत से अली हैदर किंजा को उस जगह पर ले जाकर रखता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता सवाए किंजा के या
علی حیدر کے بیٹی جب گھر نہ پائی اور بہن جب گھر پر نظر نہ آئی تو ان سب کا شک سب سے پہلے علی پر گیا کہ یقیناً علی کے ساتھ بھاگ گئی، چونکہ ابھی تو بات ہوئی تھی۔ تینوں اکٹھے ہو کے علی حیدر کے گھر پہنچے اور وہاں پر اس کے تھے والدین، فیملی والے۔ ان سے کہا تسی ساڈی عزت کڈ لئی ہے، اسی تانوں ہن نہیں چھڈنا۔ آخری واری کہہ رہے ہیں علی حیدر نو تے کنزا نو بلا لو، تانوں سب کچھ پتا ہے، ورنہ اسی مار دیاں گے، بس بڑی ہو گئی، ساڈی بس ہو گئی ہے۔ والدین آگے سے کہتے ہیں ایسا نہیں کہتے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ دونوں کدھر ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح رابطہ ہو، ان کو بلائیں ہم یہاں پہ، لیکن ایسے تو نہیں کہتے کہ ایسے مار دینا، یہ غلط بات ہے۔ اور پھر یہ لوگ بے تحاشا کوشش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، لیکن علی حیدر اور کنزا سے کوئی رابطہ والدین کا نہیں ہوتا۔ کرتے کراتے 8 مہینے گزر گئے، کوئی پتہ نہ چل سکا۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ بے عزتی کے ڈر سے کنزا کی فیملی نے، بھائیوں نے، باپ نے رپورٹ بھی کوئی نہیں کروائی تھانے میں کہ سب کو پتا چلے گا تو بدنامی ہوگی۔ 8 ماہ کے بعد یہ لوگ سمجھے کہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، بس ٹھیک ہے، اب حالات نارمل کرنے کی باری ہے، صلح کی باری ہے۔ علی حیدر اپنی بیوی کو لے کر، کنزا کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے والدین کے پاس، اور جا کر ملتا ملاتا ہے۔ فوراً خبر پہنچ گئی بھائیوں کو، جو کہ یقیناً اسی تاڑ میں تھے کہ کب ہتھے چڑھیں گے۔ اب جناب فوراً تینوں کے تینوں پہنچ گئے ان کے گھر، آ کے خوب گالم گلوچ، دھکے، مار پیٹ علی حیدر کو، جبکہ کنزا اس دوران اپنے شوہر کے آگے کھڑی ہوتی، اس کو بچاتی، لیکن ایک عورت تھی، کتنا بھی کھڑی ہو جاتی، یہ 3 تھے۔ جب مار پیٹ رکی نا تو وہاں سے کسی نے کہا کہ چلو بھی پولیس بلاؤ، 15 کال کر۔ 15 کی آواز سنتے سار ان تینوں نے علی حیدر کو چھوڑا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ اصل میں انہوں نے سوچا یہ تھا کہ پولیس آئے گی تو ظاہر ہے ہم ان کے گھر گھس کے ان کو مار رہے ہیں تو ہم نیچے لگ جائیں گے، لہٰذا بھاگ گئے۔ سیانے بہت زیادہ ہیں۔ علی نے متعلقہ تھانے میں جا کے درخواست جمع کروائی کہ گھر کے اندر گھس کے مارا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ پسند کی شادی ہم نے کی ہے اور ہمیں ان سے جان کا خطرہ ہے، لیکن اس درخواست پر پولیس نے کوئی کام نہ کیا۔ 6 دسمبر کو علی روٹین کے مطابق اپنے کام پر جا رہا تھا، راستے میں سسر اور 2 سالے آئے، اس کو زبردستی روکا، تینوں نے قابو کیا اور چھری سے آنکھوں پر وار کر کے آنکھیں ضائع کر دی، بھاگ گئے۔ وہاں پر جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے فوراً اسے اٹھایا اور ہسپتال پہنچایا اور گھر پر اطلاع دی۔ جیسے ہی گھر پر اطلاع پہنچی وہ فوراً ہسپتال پہنچے۔ ہسپتال والوں نے اس کیس کو جیسے ہی ریسیو کیا اور علاج شروع کیا، پولیس کو فوراً سے اطلاع کی کہ MLC کا کیس آیا ہے، کیونکہ چہرہ بہت بری حالت میں تھا، خون و خون تھا۔ اب متعلقہ تھانہ لگتا ہے ان کو جناب سول لائن، تو سول لائن سے پولیس کی نفری پہنچی اسی ہسپتال میں۔ سب سے پہلے آ کر انہوں نے مریض کو دیکھا، اور پھر چونکہ یہ نیم بے ہوش سا تھا، بات کرنے کے قابل نہیں تھا، پھر فیملی سے معلومات نہیں، اتنے میں علی کو ہوش آ جاتا ہے اور علی حیدر خود سٹیٹمنٹ دیتا ہے پولیس کو اور بتاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا۔ اس وقوع کے حوالے سے ایک پرچہ درج کیا جاتا ہے جس کا مدعی یہ بہادر لڑکا علی حیدر خود بنا۔ اب 324 کا پرچہ درج ہوا جو اقدام قتل کا ہوتا ہے۔ اس پرچے میں 3 ملزمان کے نام لکھے گئے، والد شبیر شاہ، سونی شاہ بھائی اور علی اکبر شاہ بھائی۔ ڈاکٹرز علی حیدر کو ابتدائی علاج کے بعد لاہور کے میو ہسپتال ریفر کر دیتے ہیں، چونکہ یہاں پر سہولیات کا فقدان تھا۔ اب لاہور کا جو میو ہسپتال ہے وہاں پر علی حیدر کا علاج معالجہ ہو رہا ہے، جبکہ بھائی جو ہے، جو اس کی نگہداشت کر رہا ہے، جو اٹینڈنٹ کے طور پہ ساتھ ہے، اس کے ساتھ میری فون پر تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ تمام ڈیٹیلز جو میں نے آپ سے شیئر کی یہ اس کے بھائی نے مجھے تفصیل سے بتائی۔ میں نے پوچھا آپ کے ملزمان کا کیا سٹیٹس ہے، تو آگے سے یہ جواب دیا کہ باجی میں اکیلا یہاں پر بھاگ دوڑ کرنے والا ہوں، کام میرا بند پڑا ہے، بھابھی میری وہاں پھنسی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں رابطہ کیا کہ ملزمان پکڑے گئے ہیں یا ضمانت پر ہیں، اور ہمیں بہت ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ یہ اثر رسوخ والے لوگ ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں یا ہمارے گھر کے کسی اور بندے کو کوئی نقصان پہنچا دے، ہمیں اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ ہماری بھابھی کو ہی نہ کہیں مار دیں، ہماری بھابھی تو وہیں پر ہے، ہمیں تحفظ دیا جائے۔ ہم نے درخواست پہلے بھی دی تھی لیکن پہلے والی درخواست پر کسی نے کوئی کام نہیں کیا اور دیکھیں یہ واقعہ ہو گیا۔
ساتھ میں بھائی نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں میرے بھائی کی آنکھیں ضائع کر دیں، انہوں نے اس لیے آنکھیں ضائع کی ہیں کہ یہ للکارتے تھے ساڈی بہن نوں انہاں اکھاں نہ دیکھ دا سی، انہاں اکھاں نہ دیکھ دا سی۔ میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو میسج ایک دینا چاہتی ہوں، گھر سے بھاگنے پر یقیناً بہن بھائی باپ ان کی بے عزتی ہوتی ہے، یہ بڑی غلط بات ہے۔ ہر وہ رشتہ جو جھگڑے پنگے لڑائیوں جھگڑوں کے بعد شروع کیا جائے یا اس کی بنیاد ہی ایسی ہو، اس میں خیر اور اس میں صلح صفائیاں بہت کم ہوتی ہیں۔ رشتہ وہی ہے جو پیار محبت اور عزت کے ساتھ بنایا جائے۔ گھر سے بھاگنا بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے، لیکن اگر یہ ہو ہی گیا تھا تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بندہ مار دو غرض کے نام پہ قتل کر دو، آنکھیں باہر نکال دو۔ اب جو شخص کسی کی آنکھ میں وار کر رہا ہے وہ کس قدر ظالم شخصیت کا طبیعت کا ہوگا۔ یہ جو کیا یہ ہو گیا، یہ وقت واپس نہیں آ سکتا۔ اس پر سزا سلوک ایسا ہونا چاہیے جو عبرتناک ہو تاکہ اور کوئی ایسی جرات نہ کرے کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی۔ ہر وہ شخص جس کے پاس آنکھیں ہیں اس کو پتہ ہے آنکھوں سے دیکھنا کیا ہوتا ہے، پھر اس کی آنکھیں ہی نکال دو تو جتنی دیر وہ زندہ ہے اذیت ہے پل پل۔ سوچیں، ہماری میری آپ کی سب کی آنکھیں ہیں نا، زبردستی 2 منٹ کے لیے بند کرنی پڑیں تو گندی سی فیلنگ ہوتی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا، تو جس کی نکال ہی دی ہیں اس کا کیا حال ہوگا۔ ڈاکٹرز بڑا کلیئرلی بتا سکتے ہیں کہ واپس بینائی آ سکتی ہے نہیں آ سکتی ہے، کیا سسٹم ہے کس طرح سے، تو میری تو یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ صحت دے علی حیدر کو، حفاظت فرمائے اس کی بیوی کی۔ شکریہ۔